تبوک سے واپس آنے کے بعد ایک روز 2 اشری بزرگ حضرت ابو موسیٰ اشری کو اپنے ساتھ لے کر دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی عہدے کی خواہش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک فرما رہے تھے۔ اس سوال پر دفعتاً مسواک رک گئی اور حضرت ابو موسیٰ اشری کی طرف دیکھ کر فرمایا، ابو موسیٰ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ معبوس فرمایا کہ میں ان کے دل کے حال سے آگاہ نہ تھا اور نہ یہ جانتا تھا کہ وہ کسی عہدے کی خواہش کریں گے۔ ارشاد ہوا کہ جو کوئی خود سے کسی عہدے کی خواہش کرے گا اس کو ہرگز اس پر معمور نہ کروں گا، لیکن حضرت ابو موسیٰ تم یمن جاؤ، میں نے تمہیں وہاں کا عامل مقرر کیا۔ یمن 2 حصوں پر منقسم تھا، ایک اقصائے یمن جس میں جند اور عدن وغیرہ کے اضلاع شامل تھے، اور دوسرا یمن ادنی یا زرعی یمن۔ اول ذکر پر حضرت معاذ بن جبل کا تقرر ہوا اور دوسرے پر حضرت ابو موسیٰ اشری مامور ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو رخصت کرتے ہوئے حسب ذیل نصیحت فرمائی، ملک والوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنا، سختی نہ کرنا، لوگوں کو خوش رکھنا، متنفر نہ کر دینا اور باہم میل جور سے رہنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ملک میں جو سے ایک قسم کی شراب بنائی جاتی ہے، اس کو مزر کہتے ہیں، نیز شہد سے ایک طرح کی شراب ہوتی ہے جو طبی کے نام سے مشہور ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ ہر وہ چیز جو نشہ لائے حرام ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشری چونکہ اپنے وطن میں گورنر ہو کر آئے تھے جہاں پہلے سے ان کا اثر موجود تھا، اس لیے انہوں نے اپنی خدمات نہایت کامیابی کے ساتھ انجام دیں۔ حضرت معاذ بن جبل سے دوستانہ تعلقات و مراسم کا سلسلہ بھی قائم تھا۔ بسا اوقات یہ دونوں سرحد پر آ کر فروکش ہوتے اور باہم ملاقات کر کے تبادلہ خیالات فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل حضرت ابو موسیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے پاس لوگوں کا ہجوم ہے اور ایک شخص کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بولے یہ مرتد ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کے قتل کا مشورہ دیا۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ یہ گرفتار ہو کر آیا ہے، آپ گھوڑے سے اتریے۔ بولے جب تک وہ قتل نہ ہوگا میں نہ اتروں گا۔ حضرت ابو موسیٰ نے اس کے قتل کا حکم دیا تو وہ اتر کر اندر آئے اور دیر تک دوستانہ صحبت قائم رہی۔ حضرت معاذ نے پوچھا کہ آپ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں؟ بولے کہ رات دن میں جب موقع مل جاتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیتا ہوں۔ پھر پوچھا کہ آپ کس طرح تلاوت کرتے ہیں؟ بولے کہ میں رات کو ایک نیند سو کر اٹھ بیٹھتا ہوں اور اس وقت خدا کو جس قدر منظور ہوتا ہے پڑھ لیتا ہوں۔ 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ یمن سے شرکت کے لیے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم حج کے ارادے سے آئے ہو؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا نیت کیا تھی؟ بولے میں نے کہا تھا کہ جو رسول اللہ کی نیت ہے وہی میری نیت ہے۔ ارشاد ہوا کہ قربانی اپنے ساتھ لائے ہو؟ عرض کیا نہیں۔ حکم ہوا کہ تم طواف اور سعی کر کے احرام کھول دو، یہ اس وجہ سے کہ حج کی صورت میں قربانی لانا ضروری تھا۔ حضرت ابو موسیٰ حج سے فارغ ہو کر پھر یمن واپس آئے۔